وزیراعظم شہباز شریف جمعرات کو متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم آفس کے مطابق یہ دورہ امارات کے صدر اور ابوظہبی کے فرمانروا شیخ محمد بن زید ال نہیان کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران وزیراعظم اماراتی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال، عوامی مسائل اور ترقیاتی ضروریات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے صدر مملکت کو خطے کے مسائل اور سہولیات کی فراہمی سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے آزاد کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ واشنگٹن سے موصولہ اطلاعات کے مطابق امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور اس حوالے سے امریکہ کو پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے اندر ایک بڑے آپریشن کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ حملے کی صورت میں ایران اور عراق میں موجودہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس تناظر میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے غیر سفارتی عملے اور فوجی اہلکاروں کے خاندانوں کو فوری طور پر نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے جنگ مسلط کی تو ایران بھرپور طاقت سے جواب دے گا اور دشمن کے تمام مفادات نشانے پر ہوں گے۔ انہوں نے امریکی وزیر دفاع کے بیانات کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ امریکہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتا ہے اور دوسری جانب دھمکیاں دے رہا ہے۔ جنرل نصیر زادہ نے کہا ہے کہ ایران جنگ کا آغاز نہیں کرے گا، لیکن اگر جنگ ہوئی تو شدید رد عمل دیا جائے گا۔ انہوں نے نئے بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے کا بھی اعلان کیا جو 1200 کلومیٹر دور ہدف کو 1 میٹر کی درستگی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت نے بجٹ 2025-26 میں تعلیمی طبقے کو بڑا ریلیف دے دیا۔ مستقل اساتذہ اور محققین کے لیے 25% ٹیکس ریبیٹ دوبارہ بحال کر دی گئی ہے۔ یہ رعایت نہ صرف موجودہ مالی سال بلکہ پچھلے 2 ٹیکس سال یعنی 2023 اور 24 میں بھی مؤثر ہوگی۔ ماہرین تعلیم نے اس فیصلے کو خوشائن اور تعلیم دوست اقدام قرار دیا۔ ان کے مطابق اساتذہ اور محققین کو درپیش ٹیکس بوجھ میں کمی سے تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور علمی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ FBR کے سینئر آفیسر نے اسے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو عرصے سے پالیسی سازوں تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تعلیمی حلقوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس فیصلے کا ملک بھر میں خیر مقدم کیا جائے گا اور یہ احکام تحقیق اور تدریس کے میدان میں مثبت تبدیلی کا باعث بنے گا۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے باعث ایشیا کپ 2025 کی میزبانی بھارت سے واپس لیے جانے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کو رواں برس ایشیا کپ کی میزبانی کرنا تھی، مگر چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی ٹیم کی عدم شرکت کے بعد پاکستان بھی اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ ستمبر میں شیڈول ایونٹ کو متحدہ عرب امارات منتقل کیے جانے کا امکان ہے، تاہم بھارت میزبان برقرار رہے گا۔ ایشیا کپ اس بار T20 فارمیٹ میں 2 ہفتوں پر محیط ہوگا، جس میں 19 میچز کھیلے جائیں گے۔ توقع ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل جلد ٹورنامنٹ کے مستقبل سے متعلق اعلان کرے گی۔ علاوہ ازیں پاکستان، افغانستان، UAE کے درمیان 6 ملکی سیریز پر بھی بات چیت جاری ہے۔